سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 68 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیئن، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتی تقیم التورات، جب تک کہ تم تورات والانجیل، انجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سب کو پر قائم نہ ہو جاؤ، اس سب کو اختیار نہ کر لو۔ پچھلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کو بیان کر دیں، بلغ ما انزل الیک، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات خود اشارہ کر رہی تھی کہ کسی ایسی اہم بات کو بیان کرنا، پہنچانا پیش نظر ہے کہ جس کو بعض لوگ قطعاً سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے لیے ان کے اندر آمادگی نہیں تھی، بلکہ وہ شدید مخالفت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ کو یہ بتا دیا جائے کہ جو قرآن مجید کے اس وقت مخاطب تھے، ایڈریسیز تھے، کہ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے قرار دے رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت، کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ وہ تورات کو، انجیل کو اختیار نہ کرنے، اس پر قائم نہ ہو جائیں۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، یعنی قرآن۔ یہ در حقیقت تورات اور انجیل کے بعد تورات اور انجیل میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو اختیار کرنا ہی ہے، اسی کا بیان ہے۔ اس لیے کہ دونوں کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ماننے والوں کو یہ اطلاع دی تھی کہ اللہ کی طرف سے اب ایک اور کتاب اترنے والی ہے، تو ان کو کہ جنہیں یہ کتابیں دی گئیں، انہیں اس کتاب اور اس کے لانے والے، ماننے والے کو انہیں ماننا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ترجمے میں پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ لفظ کتاب استعمال کر رہے ہیں، یعنی کتب نہیں، ایک کتاب ہے جس کے مختلف ایڈیشنز ہیں، وہی اللہ ہے، وہی اس کا نازل کرنے والا ہے، اور وہ تورات کو، پھر انجیل کو، پھر قرآن کو اتارنے والا ہے۔ تو وہ ان کو کہ جو اس سے پچھلی کتابوں کو ماننے والے ہیں، ان کو اس کی رہنمائی کر چکا تھا کہ وہ آئندہ آنے والی کتاب کو مانیں گے اور اس کو اختیار کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے تو اس کتاب کو ماننا اور اختیار کرنا سب سے فطری تھا، سب سے زیادہ ان سے توقع کی جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ تو اس کے منتظر بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کو ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب خدا کی نگاہ میں تمہارا اگر کوئی مقام، تمہاری اگر کوئی حیثیت ہوگی تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب تم اس کو بھی مانو گے۔ لیکن وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اضافہ کیا ان میں سے بہت سوں نے اس چیز نے کہ جو اے پیغمبر آپ پر اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے، اضافہ کیا طغیانًا وکفرا، سرکشی اور انکار کا، یعنی یہ چیز کہ وہ اس کو مانے، اس کے برعکس انہوں نے جو رویہ اختیار کیا
وہ یہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں سرکش ہو گئے، نفرت کرنے لگے اور انکار کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ دو ہی امکانات ہوتے ہیں نا، ایک یہ کہ آپ حق کو جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کو مان لیں، نہیں مان رہے تو ایک اور بھی ہو سکتی ہے بات، بالکل جائز بات ہو سکتی ہے کہ آپ اس پر سوال کریں کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی اصل میں ماننے کا ہی پروسیس ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نہیں مان رہے اس لیے کہ آپ نہیں ماننا چاہتے، تو وہ جو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ اصل میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ماننے کی آمادگی اور خواہش نہیں ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اصل میں وہ بھی اتفاق سے بھی ہم نے بالکل ہی ریلیونٹ ورڈز پڑھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو ضد یہ تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ ایک کتاب آنے والی ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک اور پیغمبر کو آنا ہے، ان کے اوصاف ان کو بتا دیے گئے تھے، ان سے اس پر عہد لے لیا گیا تھا، مگر ان کو یہ خیال تھا اپنی طرف سے کہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایک مذہبی اندازہ، ایک مذہبی ایک آپ کی طرف سے خواہش کہ بھائی جب سارے ہی بنی اسرائیل سے آ رہے ہیں تو یہ بنی اسماعیل سے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ اس پر اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بنی اسماعیل سے آنے کا تو کوئی امکان نہیں۔ تو جب وہ آ گئے اور بنی اسماعیل کو وہ اپنے سے کمتر قرار دیتے تھے، ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ، جاہل اور امی ہیں، تو جب وہ آ گئے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ مانے، ان میں سے بہت سے، سارے نہیں، بہت سے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانتے، انہوں نے اس کے بارے میں ضد، سرکشی اور انکار کا رویہ اختیار کر لیا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے پیغمبر آپ ان انکار کرنے والوں پر افسوس نہ کیجیے۔ یعنی افسوس تو آدمی اس پر کرے نا کہ جو جاننا چاہتا ہے، جس کے اندر آمادگی ہے، اور آپ اس کو سمجھانے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی دقت ہو رہی ہے، لیکن جو ماننا نہیں چاہتے آپ ان پر افسوس نہ کیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی جو مسلمان ہوئے، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے اور سابئی اور نصرت کے دن پر، اور جس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ سب جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جنت وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کو نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا۔ کون لوگ جائیں گے جنت میں؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ وہ کون کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ مسلمان ہیں، یا اس سے پہلے جو یہودی ہوئے، یا جو سابئی ہوئے، یا جو نصرانی ہوئے۔ سابئی کون ہے؟ سابئی ایک معلوم ہوتا ہے کہ نسبتاً چھوٹا گروہ تھا، جو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بس عبادت گزار لوگ تھے، ہم مسلمانوں ہی کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ جو آپ عام طور پر ترجمہ پڑھتے ہیں ستارہ پرست، یہ تو کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا، باقی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنتیوں کی فہرست بیان کر رہا ہے اور اس میں خود اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے؟ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ سابئیوں کے بارے میں یہ ایک خیال ہوتا تھا، یعنی ایک ان کے بارے میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور اپنے راستے دیکھنے کے لیے ستاروں کی رہنمائی حاصل کرتے تھے، تو وہ اس لحاظ سے مشہور ہو گئے۔ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ستارہ پرستی کی طرف مائل ہو گئے ہوں،
لیکن یہ گروہ ظاہر ہے کہ اس خاص عمل یا اس خاص طریقے سے کے ساتھ مشہور نہیں تھا. So basically you are saying that their relationship with the stars is not of the worship. وہ صرف ان کو as a help. ہاں وہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ستاروں کے ساتھ وابستگی تھی. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو آخر میں کر لیں؟ پہلا سوال آپ ہی کا ہوگا کیونکہ ورنہ آگے نہیں جا سکیں گے. تو یہ ایک بات میں واضح کر رہا ہوں اس آیت میں کہ یہ صحابی ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے مذہبی لوگ تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی گروہ ہو، یہ یہاں ان کا ذکر اس لیے کر دیا کہ یہی ویل نون معلوم معروف مذہبی لوگ تھے کہ جو موجود تھے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان میں سے اللہ کو مانتا ہے سچائی کے ساتھ، آخرت کو مانتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، وہ جنتی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو ان اہل کتاب میں سے اس کتاب کو نہیں مانتا وہ کفر کر رہا ہے، تو پھر وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بالفاظ دیگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا کیا کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. کسی پیغمبر کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. یہاں جن گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان گروہوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ اللہ کے ہاں کسی مذہبی گروہ میں شامل ہونے کی بنیاد پر کوئی جنتی یا جہنمی نہیں بنے گا، بلکہ اصل چیز ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال. رہی یہ بات کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے، اس کا جواب اللہ دے گا اس سوال کے واضح ہونے کے بعد کہ کیا ان تک اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ٹھیک طرح سے پہنچ گیا. ٹھیک طرح سے پہنچ گیا کہ مطلب یہ کہ ان کو بات پہنچ بھی گئی اور سمجھ میں بھی آ گئی یا نہیں. یہ فیصلہ اللہ کرے گا. یہ فیصلہ ہم مسلمان نہیں کر سکتے. یہ بات کہ کسی کو بات معلوم ہو گئی یہ اس کے پہنچ جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کو اس بات پر دل میں خیال اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا پیغام برحق ہے. یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر لوگوں نے اس کو جاننے کے باوجود ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے ٹھکرایا تو وہ پکڑے جائیں گے، اور اگر انہوں نے اس وجہ سے نہیں مانا کہ ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مسلمان تھے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ آپ کی کتاب کے حامل ہیں یہ تو بے ایمان لوگ تھے، ہمیں بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا، تو پھر وہ پکڑے جائیں گے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہیں. اس بحث میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اللہ کے پیغمبر یا اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن کس نے انکار کیا اور کون ناواقف رہا کسی عذر کی وجہ سے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. اس آیت کو سمجھنے میں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ کسی اللہ کے پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کو ماننے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ آپ اس کے پیغمبر کو مانیں. جو آخرت کو مانتا ہے وہ اللہ کے آئے ہوئے پیغام کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کس نے انکار کیا کس نے نہیں کیا اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. اگر ہم مل گیا الحمدللہ، میں نے بھی کوشش کی تھی کہ میں زور لگاؤں. یہ فیصلہ اللہ کرے گا اور ہم کو یہود و نصارہ کی طرح وہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے جو وہ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ ہیں، باقی سب گندے میلے اور جہنم میں جانے والے ہیں. نہیں، اللہ معاف کریے، تکبر ہے. ہمیں دیانتداری سے، ہمیں انکساری کے ساتھ، ہمیں خلوص کے ساتھ دوسرے انسانوں سے ہمدردی کرتے، نفرت کرتے ہوئے نہیں، ہمدردی کرتے ہوئے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے. میں یہ لوگوں کو عام طور پر کہتا ہوں کہ مسلمانوں
جب تم نے ساروں کو کافر قرار دے دیا ہے تو کافر تو ناقابل قبول، قابل نفرت، بدترین مخلوق ہے، پھر تم ان سے ہمدردی کیسے کر سکو گے؟ جب تمہیں ان سے ہمدردی نہیں ہوگی تو تم ان کو دعوت کیسے دو گے؟ یہ کیا دوغلی پالیسی، یہ کیا کنٹرڈکٹری بات ہے؟ آپ ان لوگوں کے اعمال کو، کردار کو سامنے رکھ کے آج کے غیر مسلموں کو کافر کہہ رہے ہیں کہ جو ابو جہل تھے، جو ابو لہب تھے، جو منافق تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام برحق ان کے اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ بالکل واضح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر دیا، ان کو آپ ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں جن کو ابھی آپ نے پیغام ہی نہیں پہنچایا. تو خدا کے واسطے اللہ کا خوف کرو، یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جاپانی اتنے دیانتدار ہیں کہ ان کے یہاں ایک ین بھی غائب نہیں ہوتا، واپس آ جاتا ہے، تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں پریشانی آپ کو ہونی چاہیے. آپ یہ حوصلہ کر سکتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ یہ سارے بدماش لوگ ہیں اور یہ خدا کے اور اس کے کلام کے منکر ہیں اور یہ جہنمی ہیں. میرا خیال ہے اس پہ ڈرنا چاہیے انسان کو، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغام کو جیسے ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ہم دوسروں کے سامنے پیش کریں اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ حق، عدل، انصاف اور رحم کے ساتھ فیصلہ کرے گا. جیسے ہمیں اپنے بارے میں اس کی توقع ہے، ویسے ہی اوروں کے بارے میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے. جو عہد لیا تھا وہ ظاہر بہت سے عہد تھے، لیکن یہ عہد جو اس کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کی شریعت کی پابندی کا عہد تھا. یہ آگے جا کے بات معلوم ہو جاتی ہے. کلما جاءہم رسول، جب جب ان کے پاس آئے کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، اس پیغام کو لے کر کہ جن کو ان کی خواہش نفس پسند نہیں کرتی تھی، جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا. فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا. وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. یعنی یہ ہے ان کا رویہ، یہ ہے ان کی تاریخ کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے گمان کیا کہ انہیں کوئی فتنہ نہیں ہوگا. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، لیکن آزمائش کا ایک پہلو ہوتا ہے پکڑ، تو یہاں اس سے مراد پکڑ ہے. انہوں نے گمان کیا کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں آئے گی. فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے اور بہرے بن گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، اس پیغام پر ان سے معاہدہ کیا، ان سے عہد لیا، لیکن انہوں نے یہ پالیسی اختیار کر لی کہ جو شریعت کے احکام، جو پیغمبروں کی ہدایت ان کی اپنی مطلب کی نہیں ہوگی، اپنے خواہش کے مطابق نہیں ہوگی، انہوں نے اس کو جھٹلا بھی دیا. اور بعض اوقات تو یہ کیا کہ جو اللہ کے پیغمبر ان کو اس بات کے پابند کرتے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا. یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں تو باقاعدہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک وہ پہنچ گئے، اتنے بڑے جرائم کے وہ مجرم بن گئے، اور خیال یہ کیا کہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی، بس ٹھیک ہو جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا. کریم رب اصل میں کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے بہت سے گناہوں پر ہم کو پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا ہے. آپ کہیے کہ
پلٹنے کے لیے چانس دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے گمان کیا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ اندھے بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان کی طرف پلٹا، یعنی انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے، اور اللہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ دیکھ رہا ہے سے مراد یہ ہے کہ اس کو نوٹس کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ان اعمال کے نتیجے میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی تو مسیح مریم کا بیٹا ہے، یعنی یہ اللہ کے جسدی ظہور ہے، وہی اللہ کے جو آسمانوں پر ہے، اس نے اپنے آپ کو دنیا میں دنیاوی انسانی شکل میں اس طرح سے پیش کیا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ابھی بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ خدا کے بتائے ہوئے پیغام کے بالکل خلاف ہے۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ یعنی مسیح علیہ السلام نے تو اس کے سوا کوئی اور دعوت نہیں دی۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جن کا نام لے کے ان کو اللہ قرار دے رہے ہو، خدا قرار دے رہے ہو، وہ تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کفر ہے، یہ بالکل ناجائز بات ہے، غیر حقیقی ایک تصور ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام وہ نظریات کہ جس میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ اللہ نے کوئی جسمانی وجود اختیار کر لیا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں کوئی جسمانی شکل اختیار کر لی ہے، یہ سب نظریات غلط ہیں اور کفر ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ایک کہا جاتا ہے کہ بڑا اعلیٰ فلسفیانہ نظریہ یہ ہے کہ جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، کہ یہ تمام کائنات اصل میں اللہ کا ظہور ہے، اللہ نے اپنے آپ کو اس میں ظاہر کر دیا، یعنی اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یونیک ہے، اللہ الگ ہے، اس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، ایسے کہ اس نے ان کو عدم سے بنایا، جبکہ یہ موجود نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جزاک اللہ، یہ بالکل کفر ہے۔ اسی طرح سے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا انہوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی ٹرینٹی، تثلیث جس کو کہتے ہیں، کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی ان تینوں کو وہ جوڑ کے تو انہوں نے ایک تثلیث کا تصور ایک قائم کیا۔ یہ تینوں اقنوم الگ الگ بھی ہیں، بھی اپنے اپنے طور پر خدا ہیں، لیکن مل کے بھی یہ ایک ٹرینٹی بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی باطل ہے، جھوٹ ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود، کوئی الہ سوائے ایک الہ کے، واحد الہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ نہ رکے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے کہ جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو
لازماً پکڑے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ایک دردناک عذاب. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب جب کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو گئی ہے، ان میں سے جو اس پر اصرار کریں گے وہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ کے ہاں لوگوں کو ماننے نہ ماننے میں اس وقت تک کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ جب تک ان کے پاس بات واضح حد تک پہنچ نہ جائے. لیکن رسولوں کے زمانے میں چونکہ یہ آخری حد تک بات واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی جانب سے ان کو اس دنیا میں بھی اور پھر دنیا کے بعد آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہونا ہوگا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا یہ اللہ کی طرف پلٹیں گے نہیں اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ یعنی یہ ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں. ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنے کے ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنا. ایک آدمی کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ پھر اپنے رخ کو بدلے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کے اس سے التجا کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے تو بس رسول ہیں، ان کی حقیقت یہی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، ایک صداقت شعار بندی تھیں، سچی خاتون تھیں. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی یہ بات بتانے کے لیے کہ ان کے اندر الوہیت کیسے ہو سکتی ہے، یہ الہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. یہ تو انسانوں کی طرح احتیاج، ضرورت رکھتے تھے کھانے پینے کی بھی. اور یہ تم جانتے ہو، یعنی اے مسیحیو اپنی کتابوں سے جانتے ہو کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم واضح کرتے ہیں ان کے لیے آیات. ثم منظر، پھر دیکھو انا یؤفکون، کہ یہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں. یعنی بات کو جان لینے کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ بات پہنچی نہیں، ایک یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک یہ کہ سب کچھ سمجھنے جاننے کے باوجود اگر وہ پلٹ کر جا رہے ہیں تو یہ چیز ظاہر ہے کہ انتہا درجے کی بدنصیبی ہے. یہ بات کہ وہ کھانا کھاتے تھے، یہ یہ بائبل میں انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی معروف بات تھی اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ کوئی فرد انسان ہے یا انسان نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ گاسپل آف لیوک میں یہ جو 4 بڑی مشہور اناجیل ہیں، مارک، میتھیو، لیوک، جان، تو اس میں گاسپل آف لیوک میں یہ بات بیان ہے کہ جب مسیح علیہ السلام غائب ہو گئے اس دنیا سے، معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اس انسانی جو نظر ہے، نگاہ، اس سے وہ غائب ہو گئے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے شاگردوں کا. تو پھر وہ نمودار ہوئے. تو شاگرد جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ڈرے بھی، پریشان بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا واقعی مسیح ابن مریم ہے یا یہ کوئی روح ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے ان کو اس بات کو باور کرانے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے کہ یہ وہی اللہ کے رسول ہیں کہ جو اب تک ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات پر کوئی اشتباہ ہے تو لاؤ کوئی کھانا. تو وہ کوئی مچھلی کا قتلہ تھا، وہ آیا اور وہ انہوں نے کھایا. تو اس پر انہیں اطمینان ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بات کہ یہ تم نے ان کو الوہیت کا مقام دے دیا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ تو کھانا کھاتے تھے، اپنی احتیاجات، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ویسے ہی ان اسباب کے اوپر منحصر تھے جیسے تم منحصر ہو. قل اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی اللہ کے علاوہ؟
ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے معاملے میں نہ کسی نقصان اور نہ کسی نفع کا کوئی اختیار رکھتے ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کی، اس کو مانتا ہے اور چیزوں کے علاوہ اس لیے بھی کہ ہم اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اس کی جانب سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے، اور اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ تو تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کہ جو نہ کوئی تمہارے بارے میں، تمہارے معاملے میں کوئی نقصان کا اور نہ کوئی نفع کا اختیار رکھتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے، کرتے کیوں ہو تم، اس کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ یعنی اللہ کے ساتھ عبادت کا تعلق شکر گزاری کا بھی ہے، انکساری عاجزی کا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہمیں فائدہ پہنچے، ہم نقصان سے بچیں، ہم تکلیف سے بچیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی ہے سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ جب وہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور کوئی اور سننے والا جاننے والا سب کچھ کا نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہی دعائیں سنتا ہے اور وہی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، نہ غلو کرو تم اپنے دین میں بغیر وجہ کے، بغیر جسٹیفیکیشن کے۔ غلو یعنی ایگزیجریشن، یہ اصل میں غلو ہے، ایگزیجریشن، کہ جو مذہبی لوگوں کے اندر بگاڑ، گمراہی پیدا کرتا ہے۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، بہت شاندار غیر معمولی معجزات کے ساتھ آئے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مردوں کو زندہ کرتے اور کوڑھی کو ٹھیک کرتے، اندھوں کو ٹھیک کرتے، اللہ کی مرضی، اس کی مہربانی سے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کے بیٹے ہیں، اتنی زبردست جن کے اندر خوبیاں ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کو اب مبالغہ کیا، ایگزیجریٹ کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب وہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اللہ سے کلام کیا تھا، کسی اور نے کلام کیا ہے، اب ان کے بعد ہم کسی کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہی تو سب سے بڑے تھے۔ ان کے آنے کے بعد اور ان کے دنیا میں اپنے پیغام کے براہ راست اللہ سے سن کر پہنچا دینے کے بعد اب کسی اور کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ ایک مستقل مذہبی بیماری ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ پیغمبروں کو یہ حیثیت دے دی جاتی ہے کہ وہ جس کے بارے میں سفارش کریں گے، وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ جہنم سے نکل کے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم ایک ایسی شفاعت باطلہ کے قائل ہیں کہ فراڈ ہیں، لٹیرے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مگر تیری محبوب کی امت سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، جب ہم ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اصل میں مذہب، دین، اخلاق کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح سے آیا کہ کتنے شاندار عالم ہیں، کتنی اچھی ان کی باتیں ہوتی ہیں، کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ان کی بات نہیں غلط ہو سکتی۔ چنانچہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ پیغمبری کا مقام ہے کہ آپ نے ایک عام عالم کو پیغمبر بنا دیا، پیغمبر کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہی حال ہوا احکام کے معاملے میں۔ اللہ نے یہ کہا تھا قرآن مجید میں، ہمیشہ یہ کہتا ہے، ہر جگہ کہتا ہے کہ آپ کو دنیا کی زندگی میں آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ آپ نے سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنے سے دنیا ملتی ہے اور سچ بولنے سے آخرت ملتی ہے، تو آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ جہاں کہیں کوئی دو آپشنز آ جائیں جن میں آپ کو حق اور باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، اور حق آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کو دنیا میں کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے کہتا ہے، اور باطل سے آپ کو بہت دنیا نظر آتی ہے،
تو آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہے اور دنیا کو کوئی لفٹ نہیں کرانی، کوئی اہمیت نہیں دینی. یہ خدا کا حکم ہے اور یہ ہر حال میں مطلوب ہونا چاہیے، ہر حال میں پیش نظر ہونا چاہیے. تو مسیحیوں نے اور مسیح علیہ السلام نے اس کو بہت زوردار طریقے سے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کا آپ کو سے واسطہ تھا وہ بگڑے ہوئے یہودی تھے، جنہوں نے خدا کی شریعت کے ظاہر کو ایک خاص شکل دے دی تھی اور حقیقت میں وہ بدترین دنیا پرست لوگ تھے. تو مسیح علیہ السلام نے اس دعوت کو بہت زوردار طریقے سے پیش کیا. تو مسیح علیہ السلام کے بعض ماننے والوں نے ترک دنیا کو باقاعدہ ایک طریقہ بنا دیا، یعنی کہ اب وہ دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے. ان کے جو لیڈرز ہوں گے، جو مذہبی لوگ ہوں گے، وہ رہبانیت کو اختیار کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے. ترک دنیا، دنیا سے دور ہونا، یہی اصل میں مطلوب ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایگزیجریشن ہے. ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ سنت کے نام پہ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو بتائی ہی نہیں گئی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو اختیار کرنا سنت ہے تو پھر ہمیں اونٹوں پر سواری کرنی چاہیے، پھر سارے کام وہی کرنے چاہیے. یہ بتایا ہی نہیں، کہ روکا ہے حضور نے. یہ فرمایا ہے کہ انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات تم زیادہ بہتر جانتے ہو. لیکن کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آمیز تقریریں ہوتی ہیں، اور جو چیز نہیں پڑھی جاتی وہ اللہ کی کتاب ہے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر بھی تقریر وہی ہوتی ہے وہی والی، جس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اصل چیزیں وہ ہیں. تو یہ ہے مبالغہ. اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ اصل وجہ بنی کہ اے اہل کتاب، تم مت اللہ کے دین کے معاملے میں غلو کرو، مبالغہ کرو، غیر الحق، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے بھٹک گئے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک واضح اشارہ کیا ہے سینٹ پال اور اس کے پیروکاروں کی طرف. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ موجودہ عیسائیت نام تو لیتی ہے مسیح علیہ السلام کا، لیکن فالوور ہے سینٹ پال کی. سینٹ پال وہ صاحب تھے کہ جو مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کے مخالف تھے، اور ان کے دنیا کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی ملاقات مسیح علیہ السلام سے ہوئی روڈ ٹو ڈمیسکس پہ، اور مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم جاؤ اور میرے ماننے والوں کو میرا پیغام سناؤ. چنانچہ یہ سینٹ پال ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودیت سے الگ کیا، ان کا نام کرسچن رکھا، ان کو یہ کنونس کیا کہ یہ اس شریعت کے پابند نہیں ہے کہ جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، جس کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شریعت اور قانون کا کوئی حصہ معطل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن سینٹ پال نے اس کو بالکل ایک الگ رخ دے دیا، اور مسیح علیہ السلام کے وہ ماننے والے کہ جنہوں نے سینٹ پال کی بات مانی، پھر ان کو ظاہر ہے کہ رومن جو تھی سلطنت، اس کی بھی تائید حاصل ہوئی اور ایک بہت بڑی آبادی ان کے ماننے والوں میں شامل ہو گئی. لیکن جو کچھ انہوں نے اختیار کیا اس میں مسیح علیہ السلام کی دعوت سے زیادہ سینٹ پال کے اپنے اوپینینز اور اس کے اپنے نظریات تھے، جس کو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کی خواہشات تھیں. قرآن مذہبی انداز میں جب اس بات کو بیان کرتا ہے خواہشات کو، یعنی مذہب کی دنیا میں، تو اس سے مراد ہوتی ہیں بدعتیں. اس لیے کہ جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہیں اصل میں وہ انسانی خواہشات کا نتیجہ ہوتی ہیں. انسان ایک چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کو وہ مذہب کا رنگ دے دیتا ہے. اس لیے کہ مذہب دین کو آپ نے اختیار کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کا سادہ سا سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہاں، اب اللہ کی کتاب میں کہیں یہ موجود ہے، اس کی سنت میں کہیں موجود ہے، کہیں اس نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. لیکن لوگ کوئی چیز اختیار کرتے ہیں دین میں اور چاہتے ہیں کہ یہ ہو،
یا تو اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد نے ایسا کیا ہوتا ہے، یا ان کو کسی وجہ سے اس میں کچھ ایکسائٹمنٹ، کچھ انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، تو وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور مت پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو خود بھٹک گئے، یعنی یہ سینٹ پال اور اس کے فالورز خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بھٹکایا بہت سوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے خود بھی اور اوروں کو بھی، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے صحیح ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 68 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اترا ہے اس پر قائم نہ ہو جاؤ، اس کو اختیار نہ کر لو۔ ولا یزیدن کثیرا منہم، اور لازماً اضافہ کرے گی ان میں سے بہت سوں کے معاملے میں، ما انزل الیک من ربک، وہ بات، وہ پیغام کہ جو اترا آپ پر آپ کے رب کی جانب سے، کس چیز کا اضافہ کرے گی؟ طغیانم و کفرا، سرکشی اور انکار کا۔ فلا تأسى علی القوم الکافرین، تو آپ ہرگز افسوس نہ کیجیے ان انکار کرنے والے لوگوں پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، اور اس سے پہلے جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصرانی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب جب ان کے پاس کوئی رسول آئے اس پیغام کے ساتھ کہ جو ان کی خواہش کے مطابق نہ تھا، فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، اور فریقین یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فعموا وصموا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا انہوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی تو ہے مسیح، مریم کا بیٹا۔ وقال المسیح، حالانکہ کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً وہ کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد،
اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک معبود کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ رکے، اما یقولون، اس سے کہ جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً چھوئے گی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، چھوئے گا ان کو عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ اللہ کی جانب توبہ نہیں کریں گے، ویستغفرون، اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح مریم کے بیٹے صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ایک صداقت شعار بندی تھیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، انظر کیف نبین، دیکھو کیسے ہم واضح کرتے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے آیات کو، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ کس طرح الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، ان سے پوچھو کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی، ما لا یملک لکم ولا غرم ولا نفع، جو نہ تمہارے بارے میں نقصان کا اور نہ فائدے نفع کا کوئی اختیار رکھتے ہوں، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی سننے والا ہے سب کچھ اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اللہ کے دین کے معاملے میں مبالغہ مت کرو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور نہ پیروی کرو خواہشات کی اس قوم کی کہ جو بھٹک گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بھٹکایا بہت سوں کو، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ سر میں جی سر آپ نے بتا دیا بتا دیا تھا، آپ کا بھی سوال ہو گیا، بڑی افسوس کی بات ہے، سوالات ہی نہیں ہیں۔ سر میں ایک سوال، جناب سر مایوسی، ناشکری اور صبر، اس کو ایکسپلین کر دیں یہاں سے، اس سے تعلق رکھتی ہے ذہن سے، زبان سے اور دل سے۔ مایوسی، ناشکری اور صبر، اس کے لیے تو میں تیار ہو کے نہیں آیا۔ دیکھیں، مایوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اب اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی امید نہیں، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اس پر بیت رہی ہے اس کے بعد اب اس کا صفایا ہو گیا، خاتمہ ہو گیا، بربادی ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے حالات جب بعض اوقات بگڑتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو سکتی ہے، لیکن وہ شخص کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آزمائش میں ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس میں اچھے حالات بھی آئیں گے اور برے حالات بھی آئیں گے، تو یہ تو عین وعدے کے مطابق ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ سورہ احزاب میں، غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں، جب وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے کفار معلوم ہوتا تھا کہ اوپر غالب آ رہے ہیں اور حملہ آور ہونے والے ہیں، تو منافقین نے کہا کہ یہ تو ہم کو دھوکہ دیا گیا، تو ہم مارے گئے، یعنی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، تم تو ان پہ قابض ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بیت الخلاء کے لیے جانے کے لیے بھی ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ تو ایک ان کا ایک رویہ تھا، اور دوسری جانب جو سچے پکے اہل ایمان تھے، انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعد اللہ و رسولہ، یہی تو ہے کہ جو ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ و رسولہ، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے،
وما زادہم الا ایمانا و تسلیما یا توفیقا، اور ان کے ہاں ایمان اور اللہ کے ساتھ فرما برداری کے رویے میں ان چیزوں نے اضافہ کیا۔ تو مایوسی اگر کوئی وقتی انسان کے اوپر تاثر ہے تو وہ تو نیچرل ہے، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے اوپر اپنے حالات، مشکل حالات کا اثر ہوتا ہے، لیکن پھر ہم اپنے آپ کو اس اثر سے نکالتے ہیں یہ بات کہہ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے اپنے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، مجھے اس سے لڑنا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی اسٹرگل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ عام حالات میں جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو آپ سیٹیاں بجاتے ہیں، آپ فضول قسم کے کام کرتے ہیں، شکر کم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات ایک متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے آپ ثابت قدم رہیں، یعنی اپنے صحیح موقف پر حالات کچھ بھی ہوں آپ اس سے نہ ہٹیں، آپ اس بات کو طے کر لیں کہ جو آپ پر گزر رہی ہے، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، آپ نے اپنے صحیح موقف پر ڈٹے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سکیم جس پر اللہ نے اس کو بنایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور آپ اس کے مطابق اب اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان جو یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے اور آخرت میں اصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے، وہ یہاں کے مشکل حالات میں، چاہے وہ ٹیمپٹیشنز ہوں، چاہے وہ دکھ ہو، تکلیف ہو، محرومی ہو، اس میں وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا، اور یہی صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو اس دنیا میں دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس تھوڑے وقت کا ہے کہ جس میں بہرحال ہمیں ان حالات سے گزرنا ہے۔ یہ حالات بھی ہم کو سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر یہ حالات کیوں ہیں، یہ حالات یہ اس لیے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے امتحان کی غرض سے انسانوں کو آزادی دی ہے۔ آزادی نہ ہو تو امتحان نہ ہو، امتحان نہ ہو تو انتخاب نہ ہو، انتخاب نہ ہو تو نہ جنت ہو نہ جہنم ہو۔ تو یہ تو جو زندگی ہے اپنی اصل شکل میں، حقیقت میں خیر ہی خیر ہے، لیکن یہ بعض لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ جو اس دنیا کے خیر کے پہلو کو نہ جانتے دیکھتے ہوئے اس میں شر کو، برائی کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آخرت میں ناکامی، بربادی اور سزا کے مستحق بناتے ہیں۔ تو صبر کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حق پر، سچائی پر قائم رکھنا۔ صرف ایک وضاحت ہے، صبر اور ضد میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ضد جو ہے وہ بعض اوقات کفر ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ صبر کو ضد سے کنفیوز کرتے ہیں، میں نہیں کرنا، دیکھی جائے گی۔ نہیں، صبر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری مجھ پہ جو مصیبت آئی ہے یہ میری ضد کی وجہ سے آئی ہے، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سچائی کو جاننے کی کوشش جاری رکھنی ہے، آپ نے جو دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں اس کو سننا ہے، لیکن جو بات آپ کو حق معلوم ہوتی ہے آپ اس کو اختیار کرنے میں اگر کوئی مشکلات، کوئی تکالیف، کوئی ٹیمپٹیشنز اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے باوجود سیدھے راستے پر قائم رکھتے ہیں، تو یہ ہے اصل میں ثابت قدمی اور صبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ جنت ملے گی لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو
بالا خانے اونچے مقامات ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. اور تیسری چیز شکر ہے. شکر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ آپ جب اس بات کا کو ایکنالج کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مجھ کو ملا ہے یہ نمبر 1 میرا اس میں کوئی استحقاق نہیں تھا، I did not deserve it، اور نمبر 2 جس نے دیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اس نے بے پناہ دیا ہے، بہت سو سے بہت زیادہ دیا ہے اور بغیر ڈیزرو کیے دیا ہے. تو اس کے ماننے کے بعد انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو شکر گزاری کا جذبہ ہے. اور یہ سارا دین اللہ کا جو ہے یہ اصل میں انسان کے اندر کے جذبہ شکر کا اظہار ہے. ہم اللہ کے ممنون ہیں، ہم اس کی مہربانیوں پر احسان مند ہیں اور ہم اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ ہم سے جب تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں تو ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، اور وہ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم اس کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہم زبان سے شکر کرتے ہیں یہ اصل میں اس حقیقی شکر کا کہ جو ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے یہ اس کا ذریعہ بنتا ہے. اچھی بات ہے، ہمیں زبان سے ظاہر ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، ابھی جو ہم کھانا پینا کر رہے ہیں، وجعلنی من المسلمین. تو ظاہر ہے ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم سراپا احتیاج ہیں، یعنی ضرورت ہے. ہم اللہ کے آگے بالکل بے بس ہیں، اور جب بھی ہماری اس ضرورت کو، بے بسی کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے دور کرتا ہے تو ہمیں ہی کہا گیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. تو یہ آپ نے جو 3 مشکل سوالات تھے میں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی. سر کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جی جو تھا ہمارا، وہ یہ کہ یہودی نصرانی یا عیسائی جو بھی ہے اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہی کبھی بھی کسی کو مطلب بحث ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو تو اس میں why can't we bring that decision making completely، ہم اس کو کیوں نہیں کہہ پاتے، یا لوگ ہمیں کیوں اس وقت وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، یا یہ تو فلانا تو شرک کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، وہ ہم اپنے اوپر سب لوگ لے لیتے ہیں اس وقت. اور آپ کسی طرح بھی اس کو وومن کر بھی نہیں پاتے اس میسج کو جو اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کنوے کیا ہے قرآن میں اپنی کتاب میں. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ دیکھو پچھلی کتابیں ہیں، اگلی ہیں، سب پیغمبر ہیں، ہم پہ یقین رکھنا ہے. لیکن پھر سیکٹ بن گئے ہیں، پھر ہمیں ٹالرنٹ ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنا یہی کرتے جانا جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی ایک وجہ، اگر ایک وجہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ہمارے ہاں لوگ اتنے سخت کیوں ہیں اپنے سے مختلف مذہبی نقطہ نظر رکھنے والوں کے بارے میں، جبکہ قرآن اس کے بارے میں جو بات بتا رہا ہے وہ بڑی واضح ہے. اس کی ایک وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. میں نے گزارش کی کہ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں اصل میں وہ کسی اور کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. تو وہ اور جو ہے، مثال کے طور پر خالد ظہیر، وہ قرآن پڑھائے گا اور اپنی تقریر بھی بیچ میں ٹھونس دے گا. تو آپ کا یہ حق ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں بھائی صاحب یہ کہاں سے بول رہے ہیں، آپ آیت کا ترجمہ کریں، آپ اپنی طرف سے کوئی سٹوری نہ سنائیں. Do not insert anything into the text which the text is not saying. وہ آپ لوگ ایک فری ہینڈ دے دیتے ہیں تو پھر بندے کا جو جی میں آتا ہے آدمی تقریر جھاڑتا ہے. آپ یقین جانیں کہ تابع دار قسم کے سننے والے طالب علموں سے زیادہ بڑی کسی شخص کے لیے سلطنت نہیں ہو سکتی، عیاشی نہیں ہو سکتی. آپ تقریر کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بے شک بے شک نعرہ ظہیر. تو یہ جو چیز ہے یہ بندے کا دماغ خراب کر دیتی ہے. عام آدمی بالکل بدھو ہوتا ہے اور جو بتانے والا ہوتا ہے وہ اس تکبر کا شکار ہو جاتا ہے
کہ اب میرے سامنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک وجہ ہے کہ قرآن کو ہم ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر تو آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو آپ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں گے. آپ کہیں گے نہیں میرے خیال میں یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، میں کہوں گا یہ کہہ رہی ہے، بس اتنی بات ہوگی. آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں، اینڈ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ جو میرے عالم ہیں، وہ جو میرے بزرگ ہیں، ان کی بات ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کی بات دلیل سے نہیں سمجھی ہوتی، ان کے روب سے سمجھی ہوتی ہے، ان کی عقیدت سے سمجھی ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی پرابلم ہے انسان کے اندر، کہ انسان اس میں شدید ہو جاتا ہے مرعوب ہو جاتے ہیں نا. اور اس شدت میں ایسے ہی ہے. یہ میرا انالیسس ہے، یہ کوئی قرآن حدیث میں بیان نہیں ہوا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شدت میں ایک اندر ہی اندر ایک کمزوری ہوتی ہے. ایک انسان کو اپنی ویکنس کا احساس ہوتا ہے جس کو وہ کور کر رہا ہوتا ہے. وہ ویکنس کیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے زیادہ سختی نہ کی تو یہ کہیں مجھے بدل نہ دے. اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ مذہبی حلقوں میں اوپینین بدلنے کا مطلب ہوتا ہے ایمان خراب ہو گیا، گمراہ ہو گیا. اوے تم اس کی بات سن رہے گمراہ ہو جاؤ گے. فار گاڈ سے کیا مطلب ہے آپ کا یار؟ آپ کسی کی بات اگر دیانتداری سے سن رہے ہیں تو آپ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ وقتی طور پر کوئی غلط تاثر لے سکتے ہیں. اینڈ بائی دا وے جو بتا رہے ہیں وہ ہدایت پر ہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یعنی آپ نے ان کی داڑھی دیکھ کے سمجھا کہ یہ ہدایت پر ہیں. آپ یقین جانیے کہ آپ جن جن لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، کوئی لائیں اپنے، میں بولوں گا نہیں، اپنے تصور میں، ان سب حلقوں میں جن کو آپ گمراہ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، لوگ ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو نیک نظر آتے ہیں، جو اپنی شکل و صورت سے بڑے دیندار ہوتے ہیں، جو عین شین قاف بہت زبردست نکالتے ہیں، کرارے، ان کو قرآن یاد ہوتا ہے، اور ان کے جو سننے والے ہیں وہ سر دھنتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں شدت ہے، اس میں آپ سے گزارش کروں کہ میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ آپ علماء کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، میں عوام الناس کو ٹھہراتا ہوں کہ اصل میں وہ جو ایک ہے نا اصول کہ ڈیمانڈ جو ہے نا، ڈیمانڈ وہ طے کرتی ہے کہ سپلائی کیا ہوگی. آپ کی ڈیمانڈ بدل جائے تو سپلائی بدل جائے گی. کوئی شخص بالکل کوئی شخص ٹانگے وہ جو ٹانگوں میں سواری کرتے ہیں، ٹانگے کیوں بنائے گا جب ٹانگے ختم ہو گئے؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹانگاز اینی مور. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ چاہیے تو وہ آپ کو وہی دوائی دیں گے. آپ کہیں سر میں نہیں مانتا. مجھے ابھی میرے سامنے ایک کلپ آئی، ایک آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے جینونی تھی، جس میں ایک مولوی صاحب ایک تقریر کر رہے تھے، اینڈ اٹ واز ایبسلیوٹلی نانسینسیکل، ایبسرڈ تھی. تو لوگ اٹھ کے چلے گئے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ فضول بات نہیں، ہم سنیں گے، آئندہ سے بات نہیں ہوگی، آپ نے ان کو یا فلاں چیز کو ایسے کیوں بیان کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں عام آدمی کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. مگر عام آدمی میں نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ مذہب کے معاملے میں بالکل بدو ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی اس کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اپنے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں عقیدت اور احترام. سبحان اللہ، بہت نیک لوگ، بہت اچھے ہیں، غلط بات نہیں کر سکتے، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو بس ٹھیک ہے، پھر یہی دوسرے بھی کہتے ہیں. میری آنکھیں کھلی، آپ یقین جانیں، اس وقت کہ جب میں نے برطانیہ میں جا کے عیسائیوں سے بات کی اور میں ان کے مختلف گروہوں میں گیا، میں نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی ہے جو میرے ملک میں ہو رہا ہے، بالکل وہی جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں. وہ بھی بڑی زبردست تقریریں کرتے اور بڑی ان کے اندر بھی ایک اپنی گفتگو میں اعتماد ہوتا. اور اس کو تو کسی کو تو کہا گیا سرکشی. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ اس میں وہ بھی ہے بغین یا جی اس کو کہتے ہیں روب. تو یہ ہے انفارچونیٹ بات. ورنہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مذہب پہ بات ہو اور ہمارا مقصد یہ ہو. اچھا ایک اور پرابلم ہے،
مذہب پر جب ہم سب لوگ گفتگو کرتے ہیں, چاہے عالم ہو چاہے عامی ہو, اپنے حلقے سے باہر, تو ہم سمجھنے کے نہیں کرتے, ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں, سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. آپ یہ غلط کر رہی ہیں میڈم, اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو پتہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے. جو کہ ان سے کہے اب زیادہ سے زیادہ کہی میں نے یہ سنا ہے, آپ کا کیا خیال ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پر اس چیز کو انکریج نہیں کیا گیا کہ ہم جو سن رہے ہیں یہ ایک نقطہ نظر ہے. میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں, یہ ترجمہ مجھے ایسے سمجھ میں آیا, آپ مجھ سے اس کی دلیل پوچھ سکتے ہیں, مگر یہ بات کہ وہ کوئی اور بات بھی صحیح ہو سکتی ہے, ظاہر ہے کہ اس کا بالکل انکار کیا ہی نہیں جا سکتا, اور آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ لوگ دوسروں کی بات سنیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو دین کے علم کو پھیلانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اوروں کی بات بھی سنیں, تاکہ بات لوگوں کو صحیح سمجھ میں آئے. جب تک کہ اختلافی بات پر آپ غور نہیں کریں گے دیانتداری, اور یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے جس میں اللہ نے ہم کو مبتلا کیا ہے, تو اس امتحان میں آپ لوگوں کو روک کیسے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, علم حاصل کرنے کے لیے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, لیکن لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں بغیر کسی علم کے, بغیر کسی, دیکھیں وہ ٹھیک ہے, آرگیو نہیں کرنا چاہیے, آرگیو نہیں کرنا چاہیے. یعنی آرگیومنٹ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے, آپ دوسرے کی بات سنیں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, اوکے سو آپ کی یہ دلیل ہے, مجھے نہیں پتا تھا, میں اس پہ غور کرتا ہوں, کرتی ہوں, اور میں پوچھوں گی. تو یہ دیکھنا چاہیے, اور ہم نے یہ سنا ہے آج تک, ہماری یہ دلیل ہے. تو اب اس کے بعد اصل میں آپ اس امتحان میں داخل ہوں گے کہ جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبتلا کیا ہے. ہمارے ہاں دینی مذہبی حلقے کیا کرتے ہیں, اس امتحان کو ختم کر دیتے ہیں. آپ الحمدللہ بالکل صحیح جگہ پہ آ گئے ہیں, اب آپ کو جو بھی ملے گی وہ اللہ کی رہنمائی اور ہدایت ملے گی. خبردار اس کے علاوہ کہیں اور گئے, اگر گئے تو آپ گمراہ ہو جائیں. یار یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی, یعنی آپ پیغمبر ہیں, یعنی آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. بھائی آپ ایک اللہ کے بندے یا بندی ہیں جن کو کوئی چیز سمجھ میں آئی, یار اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ تو اب ہوتا ہی رہے گا. اب یہ بتائیں کہ اس کو ڈالنے کی کوئی جگہ ہے؟ جی کیوں, یعنی جس سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹمٹما رہا ہے اس کا چراغ, سر ایک چارج ہونے کی ضرورت ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, سر میں ایک سیکنڈ, ہاں اس کے چراغ کے بجھ جانے سے پہلے اس کو کہیں. جی سر یہ جو مسلک ہوتے ہیں, اور یہ جو مجھے تو خیر ان کا نہیں پتا, وہ زیادہ آپ بہت لکی ہیں. ہاں میں نے نہیں اس ڈیٹیل میں کبھی پڑھنے کی کوشش کی, بس جو سمجھ میں آتا ہے. سر ہم قرآن کو ایکچولی ایز اے پروٹوکول بھی تو پڑھتے ہیں نا, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی تک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, گلٹی فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں نے تو قرآن پاک نہیں ختم کیا, میں نے تو اس کو ختم کرنا تھا اتنے ٹائم میں جو میں نے اپنے آپ کو دیا تھا, تو وہ اسی لیے نہیں مجھ سے ختم ہو پاتا کہ شروع کرتی ہوں تو پھر وہ ترجمہ پڑھنے لگ جاتی ہوں. تو میں نے اب وہ جلدیں لے لی, کسی نے گفٹ کر دی جن میں ترجمہ ہے ہی نہیں. اچھا while I'm reading that تو مجھے یہ بھی گلٹ ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر میں کہتی ہوں میں عربی سیکھنے کی کوشش کروں, اور اس میں اپنے آپ کو پورا نہیں اتار پاتی, عربی سیکھی نہیں, اور دل چاہتا ہے کہ کوئی کلاس جوائن کروں جس میں عربک سیکھوں. اب جس طرح آپ ترجمہ کرا رہے ہیں, بٹ میں جب پڑھ رہی ہوں گی تو مجھے نہیں سمجھ آئے گا, پھر ترجمہ پڑھنا پڑے گا, پھر قرآن ختم نہیں ہوگا. وہ جو ٹینشن ہے نا دماغ میں, وہ لگی رہتی ہے, اور اصلی مقصد اس کا جو ہے وہ دیکھیں, اپنے آپ کو اس ٹینشن سے نکالیں اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں آپ سے توقع اتنی ہے جتنا کہ آپ کے لیے ممکن ہے. ٹھیک ہے, آپ کے شخصیت کے لحاظ سے, آپ کے حالات کے لحاظ سے. قرآن ہم کو سمجھنا ہے, قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. اصل میں یہ ایک اور ٹریجڈی ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ جب اسلام پہنچا ہے ایسے علاقوں میں کہ جہاں مقامی زبان عربی نہیں تھی, صحابہ کرام تو جہاں گئے انہوں نے مقامی زبان کو عربی کر دی. چنانچہ ان کا قرآن پڑھنا اصل میں قرآن کو سمجھنا تھا. ہمارے ہاں ہندوستان میں اور ممالک میں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں جب اسلام آیا, یہ بعد میں آیا, تو یہاں کی مقامی زبان وہی رہی. اس میں ہمارے ہاں پھر وہی بات جو میں نے بھی کی تھی
کہ یہ چلیں زیادہ زیادہ اختلافی ایک بات ہوتی، اتنے شد و مد سے ہمارے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور جو اس سے اختلاف کرتا ہے وہ اگین گمراہ ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی کار ثواب ہے، یعنی اور پھر اس کے دلائل دیتے ہیں. تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں، لیٹس فیس اٹ، آپ میں سے سب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایک دفعہ قرآن ختم کر لیں، الف لام میم سے والناس تک جب پڑھے. میری ذمہ داری پوری ہو گئی. مطلب کیا چکر ہے، میری گویا کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے، اب کوئی نہ کوئی فوت تو ہوگا نا، تو اس موقع پر اب یہ تو بڑی امبیرسمنٹ ہوگی کہ ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تو یہ کیا چکر ہے یار، یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں. یقیناً پڑھنے کا اس میں وہ ایک حصہ ہے، یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز میں ہم نے قرآن پڑھنا ہے نا، تو پڑھنا ہمیں آنا چاہیے. لیکن بغیر سمجھے قرآن مجید کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہدایت کی کتاب ہے، وہ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے. تو یہ ہمارے یہاں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یعنی فائدہ میں ایک برے معنوں میں کہہ رہا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ صرف ناظرہ پڑھتے ہیں اور میں نے ہی تھوڑا سا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، تو میں پھر اب آپ کے سامنے جو بات بیان کرتا ہوں اس میں آپ میرے مرہون منت ہوتے ہیں، میرے عقیدت مند ہوتے ہیں، میری بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کام چلتا ہے. نہیں، ہم سب کو قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے معنی جتنے ہمارے لیے ممکن ہے طے کرنا ہمیں طے کرنے ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. یہ بس پھر یہی ہے کہ اپنی انٹرپریٹیشن ہر ایک خود بنائے، اس کو غور و فکر کرے، اس کو پڑھے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے سر کہ جیسے میں کہ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں گئی تو میں نے 5 سال میڈیسن پڑھی، ابھی تک مجھے لگتا ہے میں پڑھ رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں. سو آئی تھنک کہ انسٹیٹیوشنز آر ویری امپورٹینٹ، کیونکہ وہ آپ کو بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کو سلیقہ نہیں ہوتا ایک چیز کرنے کا. اس چیز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو کم ٹو دس کلاس، یعنی کہ میرے اندر ایک نیڈ ہوتی ہے کہ میں خود سے پڑھتی ہوں تو مجھے وہ چیز اس طرح سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ بتاتے ہیں تو مجھے اور طرح سے سمجھ میں آتی ہے. تو مجھے ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اور میں مطلب یہ دعا کرتی ہوں کہ میں جا پاؤں کلاس میں کسی موقع پہ. چلو نہیں تو سر وہ چیز جو ہے نا، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے قرآن کو. ہم اکیلے بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے. دیکھیں، سیکھنے کے جتنے بھی دنیا میں طریقے ہیں رائج، ان میں سے جو بھی آدمی کو سوٹ کرتا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. یقیناً ایک آرگنائزڈ ایک طریقہ سیکھنے کا وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب بعض لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو میں کبھی نہیں کر سکا، کہ پڑھاتے ہوئے وہ کبھی کبھی امتحان لے لیتے ہیں. سنو، اس کا نہیں، وہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بعد میں کرسیوں اور صوفوں سے گفتگو کر رہا ہوں گا، اس لیے کہ لوگ آئیں گے نہیں. تو آپ تو دھمکی دے چکی ہیں مجھے. سوری، آپ کو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ بڑا ضروری ہے امتحان جی، کیونکہ وہ جب تک وہ سیکھیں گے نہیں. میں بھی بھاگی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 1 سال دیا ہے امتحان اس کا، ہاں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر محنت کر کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سیریسلی پڑھتے ہیں. میں نے جب لمز میں پڑھائی اسلامک اسٹڈیز، تو مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ اگر اسٹوڈنٹس کو آپ اسائنمنٹس دیں اور وہ اسائنمنٹ سیریسلی کریں. اب تو جہاں میں پڑھا رہا ہوں میں اسائنمنٹ نہیں دیتا، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ سب نے نہیں نقل کرنی ہے. وہ تو الٹا میں ان کو جرم کرنے کے لیے ایک موقع دے رہا ہوں. تو جب اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو اور بات ہے. لیکن جب آپ خود سے پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی ایک اور ایڈیشنل کاوش کرتا ہے. تو یہ سب بہانے طریقے ہیں سیکھنے کے. آئی ایم شیور کہ کچھ لوگ گھر بیٹھے، ابھی آپ دیکھیں، یہ جو ہمارے سامنے ہے فیس بک پہ یا کہیں لائیو، یہ بھی اب ایک سیکھنے کا طریقہ، ایک غیر معمولی طریقہ ہے. اس میں تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں اسکالرز وغیرہ موجود ہیں سبھی اویلیبل ہیں. یوٹیوب ہے، اور تو اب تو ہمارے پاس ایکسکیوزز کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں.
जाता सारा कुछ। یہ ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کے جو طریقے بھی موجود ہیں اور جن میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کریں آپ ان کو اختیار کریں، مگر جس بات سے بھاگنا ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم کو سمجھنا ہے، اور اس کے سمجھنے کے بعد جو چیز آپ کو آپ کے سامنے آتی ہے اس کو ماننا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ ہمارے ہاں لوگ کیوں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے ہیں، جی، اور مانتے نہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں، وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ قرآن سمجھنا ہے، یہ اصل ایک اور بڑی پرابلم ہے۔ وہ اصل میں جو بات بتا دی جاتی ہے نا، ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اصل میں عمل کرنا ہے، نہیں عمل نہیں کرنا، عمل ہو جائے گا، پہلے بات سمجھنی ہے۔ جب آپ عمل کی نیت سے آئیں گے تو ہر جگہ عمل دیکھیں گے، اور وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بعض جگہ عمل ہے ہی نہیں، آپ عمل اس میں ٹھونسیں گے۔ مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی کلاس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے میں آپ کو بڑے نام ہے تو کہتے ہیں ہماری کلاس کے لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ آتی ہی نہیں ہے تو کلاس میں آئیں گے نہیں، وہ تو ایک مرتبہ مجھے کہہ کے سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کو دنیا سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں اب سے درس دوں گا تو دنیا سے اس کو ریلیٹ کروں گا، تو پتہ کیا ہوگا؟ کبھی کسی سیاستدان کو گالیاں دے رہا ہوں گا، کبھی کسی ایکٹر کو میں ذلیل کر رہا ہوں گا، کبھی کسی اینکر پرسن کو میں رگڑ رہا ہوں گا۔ یہ ہوگا، یہ دنیا سے ریلیٹ کرنا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے بچائے اس بات سے۔ میں ہوتا کون ہوں بھائی؟ میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے، جو اوپینین آپ نے فارم کرنی ہے کریں۔ ادھر سے اگر یہ باتیں شروع ہو جائیں گی تو میں آپ کو یقین دلاؤں کہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ لوگ قرآن کلاس میں جاتے ہیں اور جو کچھ سبق لے کے آتے ہیں ان کے نزدیک وہ قرآن ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حاشیے میں جو مفسر نے لکھا، تو میں ان کو بتا نہیں، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قرآن اصل میں وہ ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، باقی سب اس کی تشریح ہے، اس کو سمجھنے کی کاوشیں ہیں۔ یقیناً اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار بھی کرنا ہے۔ پہلے سمجھیں گے تو اختیار ہوگا نا، لیکن اگر آپ اختیار کرنے کو ٹھونس دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں گے قرآن کے ہر درس میں کچھ ایسی باتیں عملی سامنے آنی چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ چائے ایسے پیتے ہیں، سانس ایسے لیتے ہیں، کھڑے ایسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی کوئی باتیں جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو آپ سمجھیں اور اس کو سیریسلی لیں، اور اس میں جو باتیں جس کو جیسے سمجھ میں آتی ہیں اس کو اختیار کریں۔ اس میں ہمارے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یقیناً ہمارے یہاں کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ محسوس کریں کہ جس طرح آپ بات بیان کرتے ہیں اس سے بات بڑی ہلکی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ ویسے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دین کو آپ آسان بنا رہے ہیں، اس کی گواہی دیجیے گا قیامت کے روز، اس لیے کہ یہ تو آپ ہمارے اوپر ایک ہمیں ہماری تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایک اور بھی خیال ہے جو میں نے ابھی مبالغہ، دین جتنا مشکل ہو اتنا ہی صحیح ہے، جتنا رگڑا ملے اتنا صحیح ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ غلو میں کرتے ہیں نا، ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ جب تک آدمی جو ہے وہ اختیار نہ کرے رویہ کہ جو سختی کا ہے، اس وقت اس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں، کوئی سوال نہیں ہے تو پہلے تو ہم سب جی کسی نے کیا کہا پرویش نے کہا پلیز آپ کلاس میں 120 منٹ آئے، لیکن وہ بھی وہ ان کا لیکچر ہے تو پھر وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ وہ سر وہ ان عظیمہ کر کو سر نے وہ قربانی کے بعد 10 دفعہ سر میں نے بھی سنا ہے اور مجھے بھی بھول جاتی ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر میں جو ایک مکی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ مختلف صورتوں کو بیان کرنے کے بعد وہی بات کہی ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ اور صورتوں کے گروپس میں کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو
کشمکش شروع ہو گئی ہے قرآن کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور کفار کے درمیان. یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے اللہ کے حکم سے آپ غالب آ جائیں گے اور آپ کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے. یہ ہے اصل میں قرآن کی تھیم جو بار بار بیان کرتا ہے اس معاملے میں. چنانچہ قرآن کفار کی ان اخلاقی خرابیوں کو بیان کرتا ہے کہ جو بنیاد بنی اس کی کہ وہ ایمان سے محروم ہو گئے اور جن کی وجہ سے وہ اللہ کی اس رحمت اور شرف سے محروم ہو گئے کہ جو اللہ نے ان کو کسی موقع پر دیا تھا. چنانچہ سورہ کوثر سے پہلے سورہ ماعون ہے جس میں بتایا گیا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا. ٹھیک ہے، کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ حج عمرہ کرتے ہیں، مگر فویل للمصلین، بربادی ہو ان نمازیوں پر جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں دینے سے بھی باہر نہیں. ٹھیک ہے، اب آ گیا. تو وہ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے اب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری تھی. یہ کفار کی بات تھی نا، یہ ابو لہب ابو جہل کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو اے پیغمبر ہم نے انا اعطیناک الکوثر، یہ خیر کثیر دینے کا فیصلہ کر دیا. یہ خیر کثیر یعنی یہ اللہ کا گھر، یہ اب آپ کو خوشخبری ہے، آپ آئیں گے اور اس کو حاصل کریں گے. ابھی کچھ عرصے کے بعد یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے کہ وہ غالب آئیں گے اور ان کے ماننے والے اور ان کے انکار کرنے والے مغلوب ہو جائیں گے. چنانچہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے. اس لیے کہ یہاں اصل میں جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے گھر کی ہو رہی ہے، اور اللہ کے گھر میں جو عبادت ہے وہ قربانی کی ہے. تو چنانچہ یہ فرمایا گیا یہ ہے اب اللہ کا فیصلہ. یہ جو حوض کوثر ہے یہ اسی کوثر خیر کثیر اللہ کے گھر کا آخرت میں آپ سمجھیے کہ وہ ایک پرتو ہے یا اس کا ایک عکس ہے یا دوسری شکل ہے. یا آپ کو معلوم ہے نا کہ جو آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ یہیں کی چیزیں ہیں کہ جو ایک اعلیٰ تر شکل میں آ جائیں گی. یہی آپ کی نمازیں ہیں، یہی آپ کے اخلاق ہیں کہ جو انعام کی صورت میں آپ کو ملیں گے. تو یہ جو اللہ کا گھر ہے یہی اصل میں وہ شکل اختیار کر لے گا. یہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے، سیراب ہونے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں وہ پیاس کے جو ہم کو لگے گی اس پہ ہمیں سیراب کیا جائے گا. تو اصل میں یہ اس گھر کے مسلمانوں کو ملنے کی خوشخبری ہے کہ جو پچھلی سورہ اور اس سے پچھلی صورتوں میں کفار کے بد اعمال اور برے کردار میں جو کچھ وہ ملوث تھے اس کے نتیجے میں ان کو اس سے دور کرنے، محروم کرنے کا فیصلہ ہے جو اللہ نے سنایا ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ چنانچہ فصلی لربک وانحر، تم اپنے ہی رب کے لیے، اسی یہ جو ٹریڈیشن ہے اور ان کا جو مذہبی سلسلہ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. آپ کو یہ قربانی کا اصل نہیں ہے، جہاں قربانی کرنا یہ لوگ یہاں پہ آتے ذرا کنفیوز ہو جاتے. یہ تو میں گزارش کروں نا، جب اللہ کوئی صدقہ دو، نہیں وہ صدقہ بے شک آپ دیں، یہاں صدقے کا حکم نہیں دیا گیا. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کوثر ملی ہے نا آپ کو، جب یہ مل جائے گی تو پھر آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یہ جو یہاں قربانی ہو رہی ہے یہ صرف اللہ کے لیے کریں، اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے کریں، ورنہ قربانی دینا تو الگ سے. یہ میں گزارش کر رہا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے، یہ فرق ہوگا. اگر میں قرآن کو اصلاً پڑھ رہا ہوں عمل کرنے کے لیے تو میں اس وقت آپ کے سامنے تقریر کرتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے. یہ سورہ مبارکہ کا مطلب ہے. باقی سب چیزیں ایسی تاریخی ہیں نہیں. سورہ مبارکہ آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں، یہ اس کا موضوع نہیں ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر کہ جس کو انہوں نے بتوں کی پرستش کے لیے بنا لیا ہے، اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ان کے آگے بھی جھکتے ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے بھی دیتے ہیں، ان کے لیے بھی دیتے ہیں. یہ گھر اب اے پیغمبر ہم آپ کو دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں. جب یہ آپ کو ملے تو آپ نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب کے لیے قربانی دینی ہے. یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اس میں ایمفسس یہ ہے، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہو گیا ہے. اب یہ انتقال اقتدار کہیے بس ہونے والا ہے، ایک کچھ سالوں کی بات ہے. یہ خدا کی طرف سے اس کے قانون کا نفاذ ہو جائے. اچھا سر، یہ ہجرت کے بعد ہوا تھا؟ یعنی ہجرت کے بعد ہوا تھا نا. یہ تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہو گیا، لیکن اس کا اعلان پہلے ہو گیا. یہ خوشخبری قرآن بار بار دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی آتے ہیں وہ غالب ہو جاتے ہیں. یہ اس غلبے کی خوشخبری ہے یہاں بیان کی. ایک پنڈت کی ویڈیو آ رہی ہے، پتہ نہیں کسی نے دیکھی کہ نہیں سوشل میڈیا، لیکن وہ اتنا اچھا وہ بول رہا ہے، اور وہ آئی مین اٹ ریئلی ٹچز یور ہارٹ. جو بھی وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آئی، ایک سیلفش ورڈ جو ہے نا ہماری ووکیبلری میں وہ ہے آئی. اگر تم آئی کو ختم کر دو اور یو کو شروع کر دو، اور وہ پھر اس میں کنیکٹ کر رہا ہے سارا کچھ ایشور کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور کس طرح. تو سر وہ میری بھی کبھی بھی کانورسیشن ہوئی ہے ہندو لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ایشور تو ایک ہی ہے، یہ تو ہم نے سمبولک بنا لیے ہیں آگے. یعنی کہ میں نے کہا پھر تمہارا بارش کا بھگوان ہے اور پیسوں کا ہے اور ہر چیز کا. وہ کہتے ہیں نہیں ایشور تو ایک ہی ہے، یہ تو صرف ہماری وہ ہیں ایک اس کی شکلیں ہیں جو نیچے ہیں. اصل میں ان کو جواب دیں گے. نہیں دیکھیں اس میں کیا، اس میں ہمیں ان سے تعلق رکھنا چاہیے، اس میں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. وہ شدید غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیے گئے ہیں، اور چونکہ وہ ان کی ٹریڈیشن کا حصہ بن گئی یہ چیز، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کے باہر نکلنا، جیسے ہمارے لیے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. ہم ان کو سمجھائیں اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو دنیا کو چلا رہا ہے، اس کے فرشتے ہیں کہ جو اس کے بندے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. ہم فرشتوں کو نہیں پکاریں گے، ہم اس کو پکاریں گے. فرشتے غیب کے جاننے والے، دعاؤں کے سننے والے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ کی صفات ہیں. اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہی بارش دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے. تو ہمیں اس کے لیے الگ الگ معبود نہیں بنانے. ہمیں بہت سلولی، اصل میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ملاقات میں کلمہ پڑھا دیں. ایک تو کلمہ پڑھانا جو ہے نا ہمیں بڑا شوق ہے. فار گاڈ سیک بات سمجھاؤ یار، ان کی غلط فہمیاں دور کرو، ان کے اشکالات ہیں. ایک لمبی گفتگو کی سیریز میں ہو سکتا ہے کسی دل میں 5 سال کے بعد یہ خیال ہے کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، تو آپ سے آپ مان لیں. ہم لوگ بعض اوقات لگتے ہیں بچے ہیں، جیسے بچے نہیں ہوتے کہ اس کو کلمہ پڑھا دو، ہم امپوز کرتے ہیں. اور میں آپ نے کلمہ پڑھا لیا تو جس کو کہتے ہیں نا کتنے نفلوں کا آپ کو ثواب ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں لگا. آپ کو خود تو پتہ نہیں لگا ہے، تو اس کو آپ نے کلمہ پڑھا کے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ جو پیغام ہے اس کو سمجھائیں، ان کے سوالات کو فیس کریں، ان کے جوابات سوچیں، تلاش کریں، خود بھی سوچیں کہ وہ کیا کتنی بات سچ کہہ رہے ہیں. میں بھی یہ سوچتا ہوں آنیسٹلی، جو بعض ہندو ہیں بڑی غیر معمولی باتیں کرتے ہیں، اور مجھے سچی بات ہے کہ ان کی باتیں سن کے ڈپریشن ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے اچھے لوگ ہیں تو یہ کیسے بچ گئے، کیوں نہیں پیغام ان کو پہنچا. تو ہمیں تو یہ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے. سر جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چلے میں تو اس پنڈت کو نہیں ملوں گی، یا اس کے جو بھی اپنے آئیڈیاز ہیں وہ ہیں، لیکن کیا یہ آیت جو ہے پھر وہ اس کے اوپر آتی ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو، ایز لانگ ایز وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور میں نے آفٹر لائف کا بھی شاید ان کو ہے اندازہ، تو چاہے وہ جلا دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگلی دنیا ہوگی، اگلی زندگی میں یہ کریں گے وہ کریں گے. تو سر ان کے اوپر پھر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے نا. یہ اب آخری کمنٹ ہے اچھے انسان، کیونکہ گھڑی نے 1 بجا دیا ہے. ہاں جی سر، وہ کیا تھا، گھڑی نے 1 بجایا، چوہا نیچے آیا. چوہا نیچے آیا. تو اس میں آیت نمبر 42، سورہ کا نمبر آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آیت نمبر 42 بقرہ، سورہ نمبر 7.
اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا جو اور جگہوں پر بھی فرمایا لیکن یہاں بڑا کلیئرلی بیان کیا ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ اس سورہ کے 3 سٹیٹمنٹ میں سے پہلی سٹیٹمنٹ ہے. اور تیسری سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کون؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سیکنڈ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ درمیان میں، ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انسرٹ کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ سوال نہیں کریں گے، جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے. وسعت کیا ہوتی ہے؟ وسعت آپ کی شخصیت میں جو امکانات ہیں، انٹیلیجنس ایٹسیٹرا، نمبر 1، اور آپ کا ماحول. آپ کی شخصیت اور آپ کے ماحول سے آپ کی کیپیسٹی، آپ کی وسعت ڈیفائن ہوتی ہے. اس کیپیسٹی کے مطابق خدا فیصلہ کرے گا کہ میرے اس بندے سے میں کتنا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم تم سے جب امتحان لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 60% سے کم جو ہے وہ فیل ہے، یا 40% جو کم ہے فیل ہے. اللہ کے ہاں یہ طے ہے کہ اس سے میں 25% ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اس سے میں 30% کر رہا ہوں، اس سے میں 15% کر رہا ہوں، اس سے میں 50% کر رہا ہوں، ڈپینڈنگ اپون وسعت. ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ اکاؤنٹیبل اس کو نہیں کریں گے. تو چنانچہ ہندوؤں کے ساتھ کیا ہوگا، یہودیوں کے ساتھ کیا ہوگا، نصرانیوں کے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. وہ انصاف کرے گا. وہ کہتا ہے میں کسی کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہیں کروں گا. مجھے یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میرے ساتھ یہ مجھے پتا ہے، مجھے زیادہ معلوم ہے، میری وسعت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، اس پہ تو ڈرنا چاہیے کہ بھائی میرا امتحان، میری پوچھ گچھ زیادہ ہوگی. تم تو میرے آخری کلام کو تمہارے ہاتھ میں تھا، تم اس کو پڑھتے تھے، اس پہ تقریریں کرتے تھے. تو یہ اصل میں اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا پوری پکچر سامنے رکھ کے. بھائی ہم خود دنیا والوں کے سامنے کیا چیز پیش کر رہے ہیں؟ ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اور آخرت انصاف کے لیے برپا کی گئی ہے. ہم جس طرح آخرت کو پیش کرتے ہیں تو اس لیے کہ مسلمانوں کو کامیاب کرنے اور غیر مسلموں کو ناکام کرنے کے لیے. تو یہ تو آپ پریزنٹیشن ہی ایسی کرتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اس کو سیریسلی لے ہی نہیں سکتا. نہیں، آخرت آخری حد تک اللہ کے انصاف کے ظہور کی کا موقع ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے درمیان پڑھتے تھے یا نہیں، وہ فجر کی نماز کے لیے آتا ہے. فجر کی نماز میں عام طور پر جو آپ کی صورتیں ہیں ان میں سورہ سجدہ کہتے ہیں پہلی رکعت میں، اور سورہ دہر دوسری رکعت میں ہوتی تھی. اس طرح سے سورہ کہف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے دوران پڑھنے کے لیے کہا گیا.